اگر لیٹ ہوا، تاخیر سے پہنچے، جماعت میں شامل ہوئے تو پہلی رکعت میں شامل ہوئے، لیکن ایسے وقت میں کہ قیام بالکل اپنے آخری مرحلے میں تھا، یعنی جیسے یہ شامل ہوئے سورہ فاتحہ تھوڑا پڑھا اور امام نے رکوع کر دیا تو اب رکوع میں ان کو جانا ہے۔ تو بھائی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم سورہ فاتحہ پورا پڑھ کے جائیں گے رکوع میں یا ہم امام کے ساتھ فوراً رکوع میں چلے جائیں؟ تو دیکھیے، اگر آپ امام کے ساتھ کنیکٹ ہو چکے ہیں، جماعت میں شامل ہو چکے ہیں، تو آپ اس میں اپنی نہیں چلائیں گے، بلکہ امام جیسے کر رہا ہے ویسے آپ کو کرنا ہوگا، آپ کو امام کو فالو کرنا ہوگا۔ تو اگر امام رکوع کر رہا ہے تو آپ کو رکوع کرنا ہوگا، چاہے آپ سورہ فاتحہ پڑھ پائیں ہیں یا نہیں پڑھ پائیں۔ اگر پڑھ چکے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھ پائیں ہیں تو یہ رکعت آپ کو دہرانی ہے جس میں آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے، جس کو آپ پہلی رکعت میں شمار کیجیے گا، بلکہ اس کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے تو اس رکعت کو شمار کریں گے جس میں پوری طرح سے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی ہے۔ آپ کا دوسرا سوال یہ ہے اسی میں جڑا ہوا کہ ہم کہیں کہیں نماز پڑھتے ہیں امام کے ساتھ تو ایک دو رکعت میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن تیسری رکعت کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو تیسری رکعت کے بعد کھڑے ہونے کا دورانیہ ان کا اتنا کم ہوتا ہے کہ اس میں ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو کیا کریں؟ تو دیکھیے، اگر کوئی ایسا امام ہے اس طرح نماز پڑھاتا ہے کہ آپ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر قیام میں کسی بھی قیام میں پہلا دوسرا تیسرا چوتھا کسی میں بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو آپ وہاں نماز مت پڑھیے، کیونکہ پوری نماز برباد ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول کی حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ کی سورہ فاتحہ ڈسٹرب ہو رہی ہے، آپ کی قرأت ڈسٹرب ہو رہی ہے، آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ایسا امام ہے تو اس کے پیچھے آپ نماز ہی نہیں پڑھنا۔ ہم یہ کہتے ہیں نماز کسی بھی امام کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، کوئی گنہگار گار ہو تو بھی، لیکن تب جب وہ آپ کو نماز پڑھنے کا موقع دیتا ہو۔ لیکن اگر وہ اتنے کم مقدار میں قیام کرتا ہے کہ سورہ فاتحہ خود نہیں پڑھتا ہے، نہ کسی کو پڑھنے کا موقع دیتا ہے، یا پڑھتا ہے تو بالکل روانی کے ساتھ پڑھنا نہیں رہ جاتا ہے، تو یہ اس کی اپنی پرابلم ہے، مقتدیوں کو وہ اپنے ساتھ مصیبت میں نہیں ڈال سکتا۔ تو کوئی امام اگر اس طرح کا عمل کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، اس لیے نہیں کہ وہ کافر ہے، وہ ایسا اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اس لیے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا موقع نہیں دے رہا ہے۔ تو ایسے کسی بھی مسجد میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے جو لوگ آپ کو پیچھے سورہ فاتحہ کا پڑھنے کا موقع نہیں دیتے ہیں۔ اور سورہ فاتحہ پڑھنا تو سب کے یہاں ضروری ہے، جو امام ہے چاہے وہ مقلد ہی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو کسی مسجد میں اگر آپ کو موقع نہیں مل پا رہا تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ مسجد کی انتظامیہ سے بات کیجیے، ان سے گفتگو کیجیے، ان سے کہیے کہ سورہ فاتحہ بھائی آپ کو بھی پڑھنا چاہیے۔ تو آپ کیسے پڑھ لیتے کہ ہم نہیں پڑھ پاتے؟ اگر واقعی آپ پڑھتے ہیں، آپ مانتے ہیں، تو ہم کو بھی تو پڑھنے کا موقع دیجیے۔ تو اس طرح سے بات کیجیے، مسئلہ حل کیجیے۔ نہیں حل ہوتا ہے تو آپ وہاں سے نکل جائیے، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ اگر ایسے ہی سورہ فاتحہ آپ چھوڑتے رہے، کسی رکعت میں پڑھا کسی میں نہیں، تو نماز نہیں ہوگی۔ اور ایسی نماز اگر آپ نے پڑھی ہے تو آپ کو دوہرا لینا چاہیے۔ اگر مسئلہ کا علم نہیں تھا تو الگ بات ہے۔ اور کبھی مجبوری میں ایسے امام کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے، آپ کو نہیں پتا تھا، آپ کسی شہر میں گئے، ایسے امام کے ساتھ کھڑے ہو گئے جس نے آپ کو پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا موقع نہیں دیا، تو دوبارہ تو اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، اور مزید یہ کہ آپ اس نماز کو دہرائیں جس میں آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکیں۔ تو سورہ فاتحہ یہ نماز کی روح ہے، بلکہ ایک حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی کا مطلب جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فرمان نقل کرتے ہیں۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں بانٹ دیا ہے۔ اس کے بعد آگے روایت کیا ہے؟ آگے روایت یہ ہے کہ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو میں کہتا ہوں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری جو ہے تعریف کی ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ایک ایک ٹکڑے کا، ایک ایک آیت کا جواب بھی دیتا ہے۔ لیکن اس حدیث میں غور کریں کہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، کیا کہا؟ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز ہی کو اپنے اور بندے کے بیچ بانٹ دیا۔ حالانکہ اس جملے کے بعد آگے روایت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا پوری گفتگو صرف سورہ فاتحہ پہ ہو رہی ہے، یعنی اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے بیچ میں بانٹا ہے، یعنی جب بندہ پڑھتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نماز کی اصل روح یہ سورہ فاتحہ ہے، اس لیے سورہ فاتحہ نماز پہ سورہ فاتحہ کا اطلاق کیا گیا ہے۔ تو اگر یہ بنیادی چیز ہی نماز میں نہیں رہی تو پھر وہ نماز کس کام کی؟ تو سورہ فاتحہ کے بغیر پڑھی جانے والی نماز کسی کام کی نہیں ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ آگے